السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم اسٹوری ہب۔ کافی دنوں کے بعد آج میں ناول اپلوڈ کر رہی ہوں، اس کے لیے بہت معذرت۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کے اچھے ناولز کے لیے میرے چینل حرم اسٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے تم بن جینا مشکل ہے۔ یہ ایک مکمل ناول ہے اور بہت مزے کی اس کی سٹوری ہے۔ زین اور ماہم کی سٹوری ہے یہ۔ چلیں اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، اپنے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کا آغاز ایک طوفانی رات سے ہوتا ہے۔ ماہم اپنی مہنگی گاڑی میں شہر سے باہر جا رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ سڑک سنسان تھی اور بارش تیز ہو رہی تھی۔ اسی دوران ایک پرانی بائک وہاں آ کر رکتی ہے۔ وہ زین تھا، ایک عام سا لڑکا جس کے چہرے پر ہمدردی تھی۔ زین نے بغیر کچھ کہے گاڑی ٹھیک کر دی، لیکن جب ماہم نے اسے پیسے دینے چاہے تو اس نے مسکرا کر منع کر دیا۔ ہر مدد کی قیمت نہیں ہوتی مس ماہم۔ اس کی آواز میں وہ کشش تھی کہ ماہم دنگ رہ گئی۔ زین کی وہ پہلی مسکراہٹ ماہم کے دل میں ایک انمٹ نقش چھوڑ گئی، جہاں سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا، جو آہستہ آہستہ گہری محبت میں بدل گئی۔ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے زین اور ماہم اکثر مستقبل کے خواب بنتے۔ زین ایک ذہین مگر غریب طالب علم تھا، جبکہ ماہم اس شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی۔ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے زین نے ماہم کا ہاتھ تھاما اور کہا، ماہم، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ شاید میں تمہیں وہ محل نہ دے سکوں جس میں تم پلی بڑھی ہو۔ ماہم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے جواب دیا، زین، مجھے محل نہیں بلکہ تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور جیسا تم مجھے رکھو گے میں تمہارے ساتھ انہی حالات میں گزارا کر لوں گی۔ مجھے صرف تم چاہیے، تمہارے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تمہارا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا وعدہ کیا، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ تقدیر ان کے امتحان کی تیاری کر رہی ہے۔ جب ماہم کے والد سکندر صاحب کو ان کے رشتے کا پتہ چلا، ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی ماہم کسی غریب لڑکے کو پسند کرتی ہے، اور سکندر صاحب کو غریبوں سے بہت چڑ تھی، وہ غریب لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ماہم کی شادی اپنے ہی اسٹینڈرڈ کے کسی ہائی فائی خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ بات ماہم کے والد کو پتہ چلی تو گھر میں طوفان آ گیا۔ انہوں نے ماہم کو تھپڑ مارا اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ تم ایک ادنا لڑکے کے لیے ہمارے خاندانی وقار کو خاک میں ملاؤ گی؟ سکندر صاحب نے زین کو اپنے دفتر بلایا اور اسے اپنی دولت کا لالچ دیا، لیکن جب زین نہیں مانا تو اسے پولیس سے پٹوانے کی دھمکی دی گئی اور اسے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ زین ٹوٹ گیا، اسے لگا کہ شاید ماہم بھی اپنے باپ کے ساتھ ہے، کیونکہ ماہم کا فون بند تھا اور وہ اس سے ملنے بھی نہیں آتی تھی، اور اسی طرح وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ نہ وہ دونوں ایک دوسرے سے فون پہ بات کر سکتے تھے اور نہ ہی ماہم کو گھر سے نکلنے کی اجازت تھی۔ اور اسی طرح بہت سارے سال بیت گئے۔ 5 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ماہم اب اپنے والد کا بزنس سنبھال رہی تھی، لیکن اس کے چہرے سے ہنسی رخصت ہو چکی تھی۔ وہ اب ایک سخت گیر بزنس وومن بن چکی تھی۔ دوسری طرف زین نے اپنی محنت اور لگن سے اپنی تقدیر بدل ڈالی تھی۔ زین نے دن رات ایک کر کے اپنی کمپنی کھڑی کی تاکہ وہ اس مقام پر پہنچ سکے جہاں کوئی اسے اس کی اوقات یاد نہ دلا سکے۔ اس کے دل میں ماہم کے لیے پیار تو تھا، مگر اس سے زیادہ تڑپ اور بدلے کی آگ تھی، کیونکہ زین کو لگتا تھا کہ ماہم نے اسے مشکل وقت میں
تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ایک بڑی ڈیل کے سلسلے میں ماہم کو ایک نئی کمپنی کے CEO سے ملنا تھا۔ جیسے ہی وہ آفس کے اندر داخل ہوئی، اپنے سامنے زین کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فائل گر گئی اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا زین۔ زین نے کرسی پر ٹیک لگائی اور سرد لہجے میں کہا، مس ماہم، بزنس میٹنگ میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اور یہ سب باتیں زین کے منہ سے سن کے ماہم دنگ رہ گئی۔ بیٹھیے، زین نے بولا، بیٹھیے اور بتائیے آپ کی کمپنی کیا چاہتی ہے۔ زین کا یہ رویہ ماہم کے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھا۔ وہ رو پڑی، زین تم اتنا کیسے بدل سکتے ہو؟ زین نے میز پر زور سے ہاتھ مارا، تم نے بدلا ہے مجھے۔ اس دن جب تمہارے باپ نے مجھے ذلیل کیا اور تم خاموش رہی اور خاموشی سے اپنے باپ کی ساری باتیں سنتی رہی۔ ماہم نے زین کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ کمرے میں بند تھی، اس کا فون اس سے چھین لیا گیا تھا، مگر زین ماہم کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے مس ماہم، اب میں وہ زین نہیں رہا جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اب مجھے صرف کامیابی اور تمہارے باپ کی بربادی چاہیے۔ اس دن دونوں کے درمیان شدید قسم کی لڑائی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی اور ماہم وہاں سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چلی گئی۔ زین نے بھی غصے میں اپنے کیبن کا شیشہ توڑ دیا۔ اس کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا تھا، مگر دل کا زخم اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ اپنی ماہم کے باپ سے ہوئی اپنی بے عزتی نہیں بھول سکتا تھا اور اس کے باپ کے کہے ہر الفاظ اس کے کانوں میں آج بھی گونجتے تھے۔ کہانی میں ویلن کی انٹری ہوتی ہے۔ سکندر صاحب نے ماہم کی شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے حماد سے طے کر دی۔ حماد ایک عیاش اور مکار انسان تھا جسے صرف جائیداد سے غرض تھی۔ جب حماد کو زین اور ماہم کے ماضی کا پتہ چلا تو اس نے زین کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ زین کو دنیا سے جانے کے لیے اس نے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ اب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور پھر میں تمہاری ماہم کو حاصل کر کے رہوں گا۔ وہ زین کو کالز کر کے طرح طرح کی دھمکیاں دیتا تھا تاکہ وہ ماہم کو حاصل کر سکے۔ اس نے زین کی گاڑی کے بریک فیل کروا دیے اور اس پر قاتلانہ حملہ کروایا۔ ماہم کو اتفاق سے حماد کی فون کال سن کر سچائی معلوم ہو گئی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر زین کو بچانے نکل کھڑی ہوئی۔ زین کی گاڑی حادثے کا شکار ہو کر الٹ گئی۔ گنڈے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو اچانک ماہم کی گاڑی وہاں پہنچ گئی۔ ماہم نے پسٹل نکال کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور گنڈوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی زین کے پاس پہنچی جو زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ زین، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گئی ہوں۔ زین، جلدی سے آنکھیں کھولو، میں تمہیں ابھی ہاسپٹل لے جاؤں گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زین پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ چلا چلا کر زین کو آوازیں دینے لگی۔ ماہم اسے گود میں لے کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ زین نے نیم وا آنکھوں سے ماہم کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماہم، مجھے معاف کر دینا، یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہسپتال کے ICU کے باہر ماہم سجدے میں گری ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے زین کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ زین کو زندگی صحت عطا کر۔
اس کے والد سکندر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ہاسپٹل میں۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی اور یہ سنا کہ حماد نے زین کو مارنے کی کوشش کی ہے تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ دولت سے بڑھ کر بیٹی کی خوشی نہیں ہے۔ انہوں نے ماہم کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ماہم بیٹا مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اگر زین بچ گیا تو میں خود تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر خوشخبری دی کہ زین صاحب اب خطرے سے باہر ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ لوگ زین سے مل سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ ماہ بعد اسی باغ میں جہاں کبھی وہ اداس بیٹھے تھے، آج شادی کا منڈپ سجا تھا۔ ماہم سرخ روسی جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی اور زین شیروانی میں کسی شہزادے کو بھی پیچھے چھوڑ رہا تھا، اور وہ شیروانی پہنے بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور ماہم بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب وہ دونوں اکیلے ہوئے تو آسمان سے برف باری ہونے لگی۔ زین نے ماہم کا ہاتھ چوما اور کہا، واقعی ماہم تم بن جینا واقعی مشکل تھا۔ میں نے خود کو کتنا ہی سخت کیوں نہ بنا لیا ہو، میرا دل ہمیشہ تمہارے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ ماہم نے بھی مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ اب کوئی جدائی نہیں ہے ہمارے درمیان، کوئی آنسو نہیں ہے۔ انشاءاللہ اب ہم دونوں خوش رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اور یوں برسوں کی تڑپ اور لڑائی کے بعد ان کی محبت کو منزل مل گئی اور وہ دونوں بہت خوش تھے، ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو ملا دیا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی کہانی کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ناول، آج کی یہ کہانی، آج کی یہ سٹوری پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسی طرح کے اچھے اچھے ناولز کے لیے حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے ناول میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مسٹیک ہوتی ہے تو پلیز اسے درگزر کیا کریں، کیونکہ میں نے یہ نیا چینل سٹارٹ کیا ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ میں بارہا کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی چیز لے کے آؤں، اچھا کنٹینٹ لے کے آؤں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کو سننے میں مزہ آئے اور مجھے آپ لوگوں کو سنانے میں مزہ آئے۔ اسی کے ساتھ کہانی کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا اپنا چینل حرم سٹوری ہب۔